الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محمدیہ اسلامک سینٹر کے نیو پروجیکٹ کی تفصیل لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ اس پروجیکٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اٹلی کی سرزمین پر جو سب سے پہلا اسلامک سینٹر پاکستانی کمیونٹی نے پرچیز کر کے قائم کیا وہ محمدیہ اسلامک سینٹر ہی تھا، جو کہ ویالے پیاوے بریشیا میں واقع تھا۔ اس سینٹر کے قائم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس بات کی شدت سے کمی محسوس کی گئی کہ ہماری جو کمیونٹی کی بریشیا میں تعداد ہے اور جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سینٹر ہرگز گڈ انف نہیں ہے۔ تو اسی وقت سے پھر ایک بڑے سینٹر کی تگودو شروع کی گئی، اور آج محمدیہ اسلامی سینٹر جو ویا دیلا وولتا 155 پر وقوع پذیر ہے، یہ مارز وجود میں آیا۔ اس وقت اس سینٹر کی لاگت تقریباً 1.6 ملین یورو تھی، اور یہ ایک خطیر رقم تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، انتظامیہ کی انتھک مجاہدانہ کوششوں اور سب سے بڑھ کر آپ احباب کے تعاون سے یہ جو پروجیکٹ ہے پائے تکمیل تک پہنچا، اور آج اس سینٹر کے ذریعے آپ کو مختلف بہت ساری سروسز مہیا کی جا رہی ہیں۔ پھر اس سینٹر کی تکمیل کے بعد یہ بات بھی محسوس کی گئی کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ان کی جو تعلیم و تربیت کے معاملات ہیں، جو ان کی محافل ہیں یا جو دوسری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے لیے یہ سینٹر بھی ناکافی ہے۔ اگرچہ ہم نے خواتین کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا حال محسوس کیا، لیکن وہ کما کو ان کی ضروریات پر پورا نہیں اترتا تھا۔ تو اسی وقت پھر یہ کوشش شروع کی گئی کہ خواتین کے لیے ایک علیحدہ جگہ کا انتظام کیا جائے، جہاں پر وہ مکمل طور پر پرائیویسی کے ساتھ اپنے جتنی معاملات ہیں، جتنی محافل ہیں، جتنی ہمارے بچیوں کی کلاسز ہیں، ان کو کنٹینیو کر سکیں۔ اس سلسلے میں پھر جب ہم نے کوشش شروع کی تو کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہماری غیبی طور پر مدد فرمائی، اور محمدیہ اسلامک سینٹر کے ساتھ ہی منسلک ایک جگہ برائے فروخت ہو گئی۔ تو اس کو انتظامیہ نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اس کو پرچیز کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو الحمدللہ 2015 میں وہ جگہ ہم نے خریدی، آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ کیونکہ ناظرین کہتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تعلیم یافتہ ہونا، شرعی احکامات سے آگاہ ہونا، اور ہماری جو اسلامی روایات ہیں ان سے آگاہ ہونا ہمارے بچوں کی تربیت کے معاملے میں مرد حضرات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ سینٹر کا جو پروجیکٹ ہے یہ خواتین کے لیے 2015 میں یہ جگہ خرید کی گئی، لیکن مختلف قانونی رکاوٹیں اس کے راستے میں آئیں اور یہ ڈیلے ہوتا گیا، اور بالآخر الحمدللہ انتظامیہ نے تمام قانونی معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کا پیریڈ شروع ہو گیا، 2-2.5 سال مزید اس میں اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں ڈیلے ہو گیا۔ لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کی 1-1.5 ویک کے اندر اس کی جو تعمیر کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو فائدہ حاصل ہوں گے ان میں سے چند ایک میں تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ویڈیو کی طوالت
سے بچتے ہوئے سب سے پہلے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ عورتوں کے لیے جو پردے کا اہتمام ہے وہ مکمل طور پر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس بلڈنگ میں عورتوں کا داخلی راستہ اور خارجی راستہ مکمل طور پر سیپریٹ ہوگا۔ ابھی جو سچویشن ہے کہ جب ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسجد میں تشریف لاتی ہیں تو ان کو جو مین ہمارا گیٹ ہے اسی میں سے گزر کے آنا پڑتا ہے، اور پھر ان کے لیے ہم نے عارضی طور پر پردے کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اس سے وہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا، کیونکہ اس بلڈنگ میں ان کا داخلی راستہ اور خارجی راستہ مردوں سے مکمل طور پر سیپریٹ ہوگا۔ پھر اس بلڈنگ کا جو پریمو پیانو ہے یعنی فرسٹ فلور، اس میں ایک بڑا ہال ہوگا جس میں ہماری خواتین کی جو ماہانہ یا ہفتہ وارانہ محافل ہوں گی ان کا انعقاد کیا جا سکے گا، اور پھر جو ہماری ریگولر کلاسز ہیں وہ اس کے لیے جو سیکنڈ فلور ہے اس میں 2 روم موجود ہیں، وہ ہماری کلاسز ان روم میں شفٹ ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت ہمیں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام مسجد میں جس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس سے جو بچوں کی ریگولر کلاسز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور اس سے والدین بھی یقینی طور پر پریشان ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس بلڈنگ کی تکمیل کے بعد ہمارے لیے یہ جو مسئلہ ہے وہ پرماننٹلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی محفل ہے بھی تو وہ فرسٹ فلور پہ ہو جائے گی، اور بچوں کی جو کلاسز ہیں طالبات کی وہ سیکنڈ فلور پر شفٹ ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح چونکہ اس میں کلاس روم بنائے جائیں گے تو بچیوں کی جو تعلیمی لیول ہے اس لحاظ سے بھی کلاسز کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ تمام بچے یعنی جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، بڑے بچے ہیں، بڑی طالبات ہیں، وہ یا کوئی اور جن کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کلاسز اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ بلڈنگ ہمیں مل جائے گی تو اس سے ہم تعلیمی لیول کے مطابق بچوں کی جو کلاسز ہے وہ سیپریٹ کر سکیں گے۔ المختصر ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز، ہاں وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، محافل میلاد ہوں یا طالبات کی کلاسز ہوں، بغیر کسی قسم کی انٹرفیرنس کے اس کو سر انجام دے سکیں گے۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ تقریباً 7.5 لاکھ یورو ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ محمدیہ اسلامک سینٹر کے جتنے بھی پروجیکٹ آج تک پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں، وہ اس کی تعمیر کے معاملات ہوں یا دوسری سوشل جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ معاملات ہوں، وہ سب کے سب آپ کے تعاون سے سر انجام پاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی محفوظ مستقبل کے لیے، اپنے اللہ کریم کے رضا کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر اس پروجیکٹ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں، دل کھول کر عطیات دیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ فیملی جس میں ایک فرد جاب کر رہا ہے وہ کم از کم 500 یورو اس پروجیکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، اور اس 500 یورو کو 5 اقساط میں ادا کرے، یعنی اگر یکمشت 500 یورو نہیں دیا جا سکتا تو وہ ہر ماہ 100 یورو اس کی ادائیگی کریں، اور جس فیملی میں ایک سے زائد افراد جاب کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم 1000 یورو اپنے اس پروجیکٹ کے لیے آپ مختص کریں، اور آپ بھی اس کو 5 اقساط میں پے کر دیں، یعنی ہر ماہ 200 یورو کی ادائیگی کر دیں، اور اس کا آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حبیب کی نگاہ رحمت سے نہ صرف آپ کو فائدہ حاصل ہوگا بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے، آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ بفضل تعالی محفوظ ہوگی، اور ان کا مستقبل اسلامی حوالے سے بھی محفوظ ہوگا، اور دیگر جو دنیاوی کامیابیاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کو حاصل ہوں گی۔ فنڈز کی جو ادائیگی ہے وہ آپ مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، بہرحال اگر آپ مسجد کے آفس میں تشریف لانا چاہیں تو مسجد کے آفس میں آ کے اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اگر آپ پے پال استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں، مسجد کے اکاؤنٹ ہیں ان کے ذریعے آپ بونیفیکو کر سکتے ہیں، جو بھی ذریعہ آپ استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں، لیکن اس میں دل کھول کر حصہ ڈالیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ کریم آپ کا دیا ہوا قبول فرمائیں۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔